اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جن جو ہے نا وہ اب نہیں چھوڑے گا، وہ نکاح میں چلا گیا ہے۔ دیکھیے جی، نکاح آپ نے اس کا جن کے ساتھ کرایا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیماری ہے نا، جنات کی بیماری ہے وجود کے ساتھ جب وہ لگ گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا علاج نہ ہو؟ بہت سے لوگ جب بچی کی یا بچے کی شادی کرنی ہوتی ہے تو ان کی کالز آتی ہیں کہ آپ ہمارے بچے کو چیک کریں، ان کے اوپر جنات تو نہیں ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں چیک کروا رہے ہیں، پہلے کبھی ان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے؟ تو وہ بتایا جاتا ہے نہیں جی، ہم یہ کہتے ہیں کہ جن جو ہے اگر اس کے اوپر ہے نکاح میں نہ آ جائے، نکایا نہ جائے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم معاملین کے پاس گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بچی میں جن تھا، وہ نکایا گیا ہے، ان کا نکاح ہو گیا۔ تو کیا ایسا شریعت میں کوئی ملتا ہے ثبوت، یا شریعت نے اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، نکاح جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور نکاح مرد کا عورت کے ساتھ اور عورت کا مرد کے ساتھ ہے، اس کا جنات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جنات کی اپنی ایک نسل ہے، ان کے اپنے ایک معاملات ہیں، وہ ہم سے پوشیدہ ہیں۔ ان کا وجود کس طرح کا ہے، کیا ان کے معاملات ہیں، وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہمارا اپنا وجود، ہمارے اپنے معاملات ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ہی جو معاملات رکھے ہیں اور انہی میں سے جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ مرد کے لیے عورت ہے اور عورت کے لیے مرد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ یہاں پر ان معالجین کے اوپر ہمیں دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ جو بجائے اس کے کہ ان کو حوصلہ دیں، تسلی دیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کا قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کریں، بجائے اس کے وہ ان کو خوف زدہ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کو ڈراتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جن جو ہے نا وہ اب نہیں چھوڑے گا، وہ نکاح میں چلا گیا ہے۔ دیکھیے جی، نکاح آپ نے اس کا جن کے ساتھ کرایا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیماری ہے نا، جنات کی بیماری ہے وجود کے ساتھ جب وہ لگ گیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا علاج نہ ہو؟ اللہ نے تو کہہ دیا قرآن شفا ہے، اللہ نے تو کوئی ہاتھ نہیں لگائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری دعائیں، میرا ذکر جو ہے نا یہ شفا ہے۔ اس پہ بھی کوئی حد نہیں ہے کہ اتنی عمر تک جو بندہ بیمار رہے گا اس کے لیے شفا نہیں ہے۔ یا اگر کسی بچے کے ساتھ یا کسی بچی کے ساتھ جنات ہیں اور اس کی شادی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا علاج نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے الحمدللہ بہت سے ایسے لوگوں کا علاج کیا ہے کہ جن کو ایسے ہی عاملین حضرات نے پریشان کر دیا تھا، اور وہ جن جو نا وہ خبیث وجود تھا اس کا، اس وجود کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ تھی، وہ حاضر ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ دھمکیاں لگاتا تھا۔ وہ معالجین بچائے اس کے کہ اس کا علاج کرتے، وہ انہوں نے اپنی جان چھڑائی، ٹھیک ہے نا۔ جب ہمارے پاس آئے تو ہمیں انہوں نے بتایا کہ جی یہ معاملات ہیں، ہم نے الحمدللہ ان کا علاج کیا۔ اللہ کی رحمت سے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا جو نا وہ رشتہ بھی چل رہا ہے، اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے بھی ان کو نوازا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا میں عام لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب بھی اپنے مسائل کے لیے جب آپ نے کسی کی طرف جانا ہے تو خدا کے لیے کم از کم جس کے پاس آپ جا رہے ہیں صرف یہ دیکھ لیں کہ کیا اس کی رہنمائی، کیا اس کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، تو الحمدللہ۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس سے باز آ جائیں، اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ شیطان کا دوست ہے، رحمان کا دوست نہیں ہے۔ اور جو شیطان کا دوست ہوگا وہ آپ کو پھر شیطان کے چکروں میں ڈالے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی شریعت کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا حل بھی موجود ہے، اس کا علاج بھی الحمدللہ موجود ہے۔